ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہماری ملاقات اپنے دین کی نسبت پہ کروائی۔ دین جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس دین کی خاطر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کے سردار ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، سارے نبیوں کے امام ہے، جن کے طفیل میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، ایسی بڑی عظیم و شان شخصیت کو اللہ نے قربانیوں میں ڈالا ہے، وہ دین کی خاطر ڈالا ہے۔ اس سے بڑی بات اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ایسی شخصیت کو اپنے دین کی خاطر سب سے زیادہ قربانیوں میں ڈالا، سب سے زیادہ تکلیفوں میں ڈالا، مجاہدوں میں ڈالا، آپ کا خون بہایا گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جائے تو آپ کی تکالیف اور قربانی بڑھ جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کتنا محبوب ہے، اور جب اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل تک پہنچا دیا، کامل اور اکمل کر دیا، تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اپنے کلام میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمتی کا لفظ اللہ نے استعمال کر کے یہ ساری انسانیت کو جتلایا ہے اور بتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یوں تو ساری کائنات ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم نہ جانے کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے والدین، بیوی، بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، ہماری اولاد، یہ سب نعمت ہے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا آدمی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اللہ نے یوں کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ تکرار کی، بار بار تکرار کی اللہ نے۔ سورہ رحمان میں بار بار اللہ اس آیت کو کہہ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن اللہ نے جب دین کو مکمل کر دیا تو اللہ نے نعمتی کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تو دین اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، بڑی چیز ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی کیا نعمت ہے۔ اس دین کی نسبت پہ اللہ نے ہماری اور آپ کی ملاقات کرائی۔ سوچیں، کچھ سیکنڈز کے لیے ہم سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے بھائی سے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے بھائی سے محض اللہ کی دین کی نسبت پہ ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تو
تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے. آج مغفرت ہمارے لیے بنیادی چیز ہے. ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک ایمان والے کے لیے مغفرت بنیادی چیز ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، جو ہم جان کر انجان کر کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کرتے ہیں. کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں، کتنی حکم عدولیاں، کتنے اللہ کے نبی کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے زندگی میں. کبھی ہمارے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرتا، کبھی تصور بھی نہیں گزرتا کہ ہماری اتنی عمریں ہو گئی، اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے اللہ کے کتنے احکام توڑے. ہماری پوری زندگی سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے گزر گئی. اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، روزانہ استغفار کیا کرو، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کرنے کی جو ہے تلقین کی، تاکہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. ہاں، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب معافی مانگے، کب توبہ کرے اور میری طرف بڑھے، تاکہ میں اس کی مغفرت کروں اور میں اس کو ہدایت دوں. جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، ایک بیٹا جب گھر سے جاتا ہے تو شام کو اس کے لوٹنے کا انتظار ماں جس طرح سے کرتی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، میرا لال آئے گا اور میں اس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کے 2 روٹی کھاؤں گی، تو اس کی آنکھیں جو ہے دہلیز پر، دروازے پر لگی ہوئی رہتی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا. اس طرح سے اللہ پاک جو 70 ماؤں کا کلیجہ رکھتا ہے، وہ اپنے بندے کے توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج نکل میرا بندہ توبہ کرے گا اور میں اس کو معاف کروں گا اور جو ہے میں اس کو ہدایت دوں گا اور اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے. لیکن ہم جو ہے بس اپنی مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں، بے حسی میں، بے ہوشی والی زندگی، ایک جانوروں والی زندگی، بے حیائی، بے پردگی والی زندگی. آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہ حال ہے. اللہ معاف فرمائے. ایک غفلت کی زندگی، ایک مستی والی زندگی، ہر آدمی اپنی مستی میں. وہ ہمارے بمبئی میں کہتے ہیں آگ لگی بستی میں، ہم تو رہے مستی میں. کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا. آگ لگی بستی میں، ہم تو رہے مستی میں. ہمارا بھی وہی حال تھا، بے دینی کی آگ لگی ہوئی تھی زندگی میں، ہم تو مستی میں تھے، احساس ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ پاک بھلا کرے ہمارے اکابروں، ہمارے علماء اکرام کا، کیونکہ ہمارے سارے اکابر علماء اکرام ہیں. اور علماء اکرام فرمایا کہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے. انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ علم دین چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں. اور علم جو ہے وہ علماء اکرام کے سینوں میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں کہ قیامت تک کے جو صحیح دین کو لے کر چلنے والے ہیں وہ علماء اکرام ہیں. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا کلام ہوتا ہے، حفاظ اکرام ہے، مفتیان ہے، ان کے سینوں کے اندر اللہ کا کلام ہے اور کلام مکمل دین ہے. اللہ کا کلام مکمل دین ہے جو مفتیان اکرام کے، علماء اکرام کے، حفاظ اکرام کے سینوں میں ہوتا ہے. کوئی اس کو جو ہے نا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ایک عرف، ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں لا سکتا، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں لا سکتا.
یہ قیامت تک کے محفوظ کر دیا اللہ نے سینوں کے اندر. باقی دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی, لوگوں نے اس کو الٹ سلٹ کر رکھ دیا, بدل دیا, اپنے من چاہا بنا دیا. لیکن اللہ کا کلام قیامت تک کے محفوظ ہے, وہ علماء اکرام کے سینوں کے اندر ہے. تو اللہ بھلا کرے ان علماء اکرام کا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا, ہم تک حق پہنچا, صحیح راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا, کیونکہ ان کے پاس علم ہے. اور آج علم کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت بڑا طبقہ آج جاہلیت کے اندر مبتلا ہے, جہل کے اندر مبتلا ہے. لوگ دنیاوی علم کو حاصل کر کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ اور آئی ایس آفیسر اور آئی پی ایس آفیسر اور نہ جانے کن کن شعبوں کے اندر علم حاصل کر کے بڑے بڑے رتبے حاصل کر لیے, اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے دانش مند ہیں, ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, ہم بڑے کوالیفائڈ ہیں. لیکن بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ کا علم ہے, اللہ کے کلام کا علم ہے, اللہ کے دین کا علم ہے, جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اس لائن سے اس کے اندر لوگ جاہل ہیں, جاہلیت والی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ظاہر میں تو بڑے کوالیفائڈ ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن جو ہے ان کے اندر دین نہیں ہے, تو ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ظلومن جہولا, کہ تو جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. اس لیے آج علم کا ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم لوگوں کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اپنی راستوں سے بھٹک چکے ہیں, کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا دعوت کے کام کے اندر کہ ذکر ایک راستہ ہے, ذکر ایک روشنی ہے, علم ایک راستہ ہے, ذکر ایک روشنی ہے. کہ علم کے بغیر آدمی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو علم کہاں سے ملے گا؟ کہا کہ ان اداروں سے ملے گا, ان مدارس سے ملے گا, ان علماء اکرام کے پاس سے ملے گا, ان مفتیان کے پاس سے ملے گا, ان حفاظ کے پاس سے ملے گا. علم بنیادی چیز ہے. علم کے بغیر آدمی جاہل ہے, اور جاہل جو ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی اور پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آ کر کے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا اقرا, پڑھو, علم کی دعوت دی. کہا پڑھو اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ, میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں تو امی ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. پھر کہا اقرا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر کے اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا, اور پھر جو ہے کہا اقرا. پھر اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ, میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر دوبارہ کھینچ کر لگایا, کہا اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تو سب سے پہلے علم کی دعوت دی گئی. آج اس سے مسلمان دور ہے, ہم جیسے لوگ دور ہیں. ہمیں علم نہیں تھا ورنہ ہم نہیں بھٹکتے, ہم نہیں جاتے بالی ووڈ میں. اگر علم دیا گیا ہوتا
بچپن سے ہمیں تعلیم دی گئی ہوتی، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کون سی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہوتا، بچپن سے سمجھایا گیا ہوتا، ہم پر محنت کی گئی ہوتی۔ اگر ہم علمی مدارس میں، اداروں میں گئے ہوتے، مکتب میں گئے ہوتے، تو ہم نے بھی سیکھا ہوتا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، دین کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا ہوتا تو ہو سکتا کہ ہم بچ گئے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو اس گندگی سے، اس دلدل سے نکالا ہے، رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا مجھ پر۔ ابھی حضرت نے میری کارگزاری سنائی، یہ ادھوری کارگزاری ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا انہوں نے۔ اصل میں وہ انگلینڈ کی جماعت جو آئی تھی، وہ جماعت سے پہلے ایک اور جماعت آئی تھی، وہ غالباً جو ہے دلی سے آئی تھی۔ تو اس جماعت کے امیر صاحب جو تھے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، سفید داڑھی تھی، سفید پوشاک۔ ہمارے بڑے بھائی نے جب ان سے کہا، کیونکہ ہمارے بڑے بھائی بینک میں سروس کرتے تھے، ان کا چلہ لگا، اور چلہ لگانے کے بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی، کیونکہ بینک کا جو کاروبار ہے وہ سودی کاروبار ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا اور سود کے کام میں ہاتھ بٹانے والا تینوں مجرم ہے، اور اتنی سخت وعید ہے کہ میں یہاں کہنے کو بھی مجھے شرم آ گئی۔ تو جب انہوں نے بات سنی اور ان کے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ہدایت دی، تو انہوں نے بینک کی نوکری کو چھوڑ دیا، سنت طریقہ اپنا لیا، چہرہ مورا لباس سب بدل گیا، فکریں پیدا ہو گئی، امت کا غم پیدا ہو گیا، بھائی کا غم پیدا ہو گیا کہ میرا بھائی فلموں میں ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو محنت کرتے رہتے، دعوت دیتے رہتے، اور میں ان کی دعوت کا انکار کرتا رہتا، کیونکہ دوستو جہاں دعوت آتی ہے نا تو وہاں عداوت آتی ہے، تو بھائی بھائی میں عداوت پیدا ہو گئی۔ پھر ہمارے بھائی نے جو جماعت سے کہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تذکرہ کیا ہوگا کہ ہمارے بھائی ہے، چھوٹے بھائی جو فلموں میں کام کرتے، جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتے، تو امیر صاحب کیا کیا جائے؟ تو امیر صاحب بزرگ تھے، پرانے ساتھی تھے، ذمہ دار ساتھی تھے، حکمت تھی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ بتاؤ اپنے کام پر، اپنی شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ صبح جاتے ہیں 7 بجے، کبھی 9 بجے۔ تو بولے کل کتنے بجے جائیں گے؟ تو کہا کل صبح شاید وہ 7 بجے جائیں گے۔ تو صبح 7 بجے امیر صاحب میری گاڑی کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے۔ اب کیونکہ اللہ کے راستے میں میلے ہو جاتے کپڑے، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، میلے کچلے کپڑے ہیں، گاڑی کے پاس آ کے میرا انتظار کر رہے۔ اب جیسے میں اپنے گھر سے نکلا، گاڑی کے پاس گیا، دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ کوئی ساحل ہوگا، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ ان کو دے دوں۔ جیسے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے کہنے لگے کہ ایک سوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھے کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا پوچھے کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ میں بولا دھتے یہ صبح کی صبح کون بھائی ہے؟ یہ ملک الموت تو نہیں ہے صبح صبح جو ہے موت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر موت کا تذکرہ نہیں تھا، وہاں تو زندگی زندگی، وہاں تو لوگ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، موت کا کسی کو وہاں خیال نہیں، موت کی فکر نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اور جب آدمی کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی صحابہ کو
کہ روزانہ ایک دعا پڑھا کرو 25 مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو ہماری زندگی کے اندر تذکیہ نہیں تھا، میں صبح صبح یہ چچا کیا بول رہے بھائی، کون ہے یہ؟ غصہ آ گیا، ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ یہ تو خدائی بات ہو گئی نا۔ جیسے کہ مجھے پتا ہے، ارے بھائی ہم نے دیکھا کرونا میں کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ، باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے بڑا جائے گا کہ پہلے چھوٹا جائے گا۔ آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ تو میرے بھائی کہا کہ بھائی ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو مسکرانے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ یہ بات اب دوسرا سوال، دماغ کی پھرکی تو گھوم گئی تھی، صبح صبح دماغ تو خراب ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو غصے میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا چچا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ اللہ نے باریک زبان سے نکالا، اللہ نے نکالا قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو پھر گاڑی والی زندگی کے پیچھے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سبحان اللہ، یہ تھی دائی کی دعوت۔ دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے دل پہ تیر کی طرح جا کے لگتی ہے۔ میرے بھی دل پہ بات لگی، کہہ کے سلام کر کے چلے گئے۔ میں ان کو دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کیا کہہ کر چلا گیا؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ اب دماغ میں وہی بات گھوم رہی ہے، گاڑی قبر میں نہیں جائے گی، داڑھی قبر میں جائے گی۔ گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ گاڑی چلا رہا ہوں اور یہی بات سوچ رہا ہوں، یہی سوچ رہا ہوں، بس اللہ نے اس سوچ کے اندر دل کو ایسا پگھلایا، ایسا نرم ہو گیا دل۔ پھر اس کے بعد میں جو انگلینڈ کی جماعت آئی تو پہلی بار کسی جماعت سے ملاقات کے لیے میں نے اجازت دی کہ ہاں میں ملوں گا۔ بس پھر انہوں نے آ کر کے انگلش میں بات کی، ایک گھنٹہ انگریزی میں بیان کیا، بات چیت ہوئی، تشکیل کی، 4 مہینے کی نہیں، 40 دن کی نہیں، 3 دن کی نہیں، بس صرف مرکز میں آنے کی تشکیل کی۔ مرکز میں گیا، مرکز کی چٹائی پہ جب رات کو سویا، جو تھا بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے جو ہے دل میں خیالات آئے۔ تو وہاں پہ رات کو جو ہے کچھ لوگ مرکز میں تہجد میں رو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرکز میں تہجد میں لوگ اٹھ کے اللہ کے سامنے ایسی آوازاری کرتے ہیں، ایسا نوحہ، ایسا رونا، ایک خوف طاری ہوا دل میں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، وہ فاروق جناب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بولا فاروق جناب یہ کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں ایسا، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، پیسے روپیوں کی ضرورت ہے، آپ کہہ دیں میں ان کو دے دوں گا۔ کہا نہ، یہ تو امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ میں نے امت کیا ہوتی ہے؟ بولے جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر ہے، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ کے نبی ایسی ہی امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو آواز آتی ہے، ویسے آپ کے سینے سے آواز آتی ہے۔ میں نے کہا یار آج اپنا باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روتا، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی، بچے راتوں کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، پارٹیاں مناتے ہیں، ڈسکو میں جاتے ہیں اور نہ جانے کلبوں میں جاتے ہیں، ماں باپ سوتے ہیں، ماں باپ بھی عیش کرتے ہیں، کون کس کے لیے روتا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ بولے یہی تو کام ہے، اسی کی تو محنت ہے کہ اپنا ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ پونا والے اکثر کہا کرتے تھے ارے کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے خادم، کہاں ملیں گے ایسے اللہ کی راہ میں لگانے والے،
کہاں ملیں گے ایسے نوکر, کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں, اپنا کھپاتے ہیں, پھر راتوں کو اٹھ کر روتے اور کہتے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ محنت چلائی. ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ بتلایا. ہم قدر کر لیں اس کام کی, اس محنت کی, ان اداروں کی, ان مدارسوں کی, جن کے ذریعے سے جہاں سے یہ سب علم نکل رہا ہے, یہ روشنی نکل رہی ہے, نور بن کے سارے عالم میں پھیل رہی ہے. ہمارے بچے ان مدارسوں میں جا رہے ہیں, مکاتبوں میں جا رہے ہیں, اور یہ جو انسان بن رہے ہیں, ورنہ ہم تو جانور بن گئے تھے. بس پھر میں کیا تھا کہ میں نے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پہلی بار پڑھی, اور میں نے دعا کی اللہ اگر یہ سچے, ان کا کام سچا, یہ محنت سچی, تو مجھے ہدایت دے, اور میری بھی جو ہے زندگی کو بدل دے, مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے. بس وہ قبولیت کا وقت تھا, وہ کہہ کر کے میں چٹائی پر سو گیا. تو جب مسجد کی چٹائی میں جو اللہ نے نیند عطا فرمائی, وہ نیند کے لیے میں ترستا رہ گیا جب تک میں فلمی دنیا میں تھا. رات رات بھر نشے کرتا تھا, شراب اور شباب کی محفلیں چلتی تھی, لیکن وہ نیند نہیں آتی تھی. اللہ نے نیند چھین لی تھی, بے چینی دلوں میں ڈال دی تھی, بے برکتی, بے سکونی. لیکن جب اس رات کو میں جب اللہ کے گھر کی چٹائی میں سویا, تو اللہ نے وہ جنت کا مزہ چکایا. وہ رات کو سکون چین کی نیند اللہ نے عطا فرمائی, جس سے لگا کہ بھائی کچھ تو ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا, اور اس میں نے 3 دن کا ارادہ کر کے مجھے پہلی بار اورنگ آباد لے گیا. اورنگ آباد پہلی بار 3 دن لگے. وہاں سے اللہ نے زندگی کا رخ کو بدلنا شروع کیا. پھر اللہ نے بدلتے بدلتے آج 25 سال ہو گئے اس محنت کے اندر جڑ کر, آج بھی جو اللہ کا دین سیکھ رہے, دین کی محنت میں لگے. سبحان. تو یہ داڑھی والی زندگی اب انتظار میں ہے کہ کب یہ داڑھی قبر میں جائے گی, کیونکہ سارے نبیوں کی ایک سنت جو ہے وہ قبر میں جائے گی, وہ ہے داڑھی والی سنت. آج ہم نے اس یونیفارم کو اتار دیا, اپنے طور طریقے بدل دیے. آج ہم اپنے مسلمان بھائی جو فلمی دنیا کے اندر آج اللہ نے عزت دے رکھی ہے, نہ جانے اللہ کی کیا مصلیت ہے کہ اللہ نے عروج پہ رکھا ہے, وہ سارے مسلمان ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کو دیکھ کر کے فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں. ان کے نقش و قدم پر ان کے جیسا چہرہ مورا لباس, ان کے جیسا فیشن, ان کے جیسا سٹائل کرتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں, دوستوں, یہ بہت بڑے غم کی بات ہے کہ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہم نے, اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, ان کے سٹائل کو چھوڑ دیا, ان کے ایسا چہرہ مہرا لباس ہم اختیار کرنے کے لیے جو شرماتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اور لوگوں میں ہماری عزت گھٹ جائے گی. نہ دوستو, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. جس طرح سے ایک پولیس والے کو وردی سے پہچانا جاتا ہے, اسی طرح سے مسلمان کو اللہ نے ایک وردی دی ہے. یہ داڑھی والی زندگی, یہ چہرہ مورا لباس, یہ ملا مولوی کا سٹائل نہیں ہے بھائی. یہ ملا مولوی کا سٹائل نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کا سٹائل ہے. اور قیامت تک کہ اللہ نے اس کو محبوب کر لیا, پسند کر لیا, اور مہر لگا دی اور کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے, مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, مجھ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, وہ میرے حبیب والا راستہ ہے, میرے حبیب والا طریقہ, میرے حبیب والا سٹائل, میرے حبیب والا فیشن, جو قیامت تک کے چلے گا. ارے یہ تو اپنے طریقوں پہ مطمئن ہی نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. ہمارے نوجوان بچے یہ نہیں جانتے کہ ہم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں. آج بالی ووڈ والے کو ہم فالو کر رہے ہیں. ارے یہ بھی تو دیکھو کہ بالی ووڈ والا کس کو فالو کر رہا ہے. جب دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والے کو فالو کر رہا ہے, اور ہالی ووڈ جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے.
اب وہ بھی تو کسی کو فالو کر رہے ہوں گے, ہالی ووڈ والے بھی تو کسی کو فالو کر رہے ہوں گے نا, ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا, ان کا بھی تو کوئی مقتدا ہوگا, وہ بھی تو کسی کے مقتدی ہوں گے. تو جب غور سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان کا مقتدا, ان کا امام ایک کتا ہے, کتا. انگریز کو دیکھا ہے, کتا آگے آگے چلتا ہے, انگریز پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ انگریز سمجھتا ہے میں کتے کا مالک ہوں, اور کتا سمجھتا ہے یہ میرا نوکر ہے, میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کون مالک کون نوکر پتا نہیں. اس انگریز کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہم نے ان کو نمونہ بنا لیا, ان کو آئیڈیل بنا لیا. تو آج علم کی ضرورت ہے, علم کی کمی یہاں تک لے کر آ گئی. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر علم نہیں ہے, علم دین نہیں ہے, تو یہ بات پیدا ہو گئی. آج ہم جو ہے وہ کلین شیو ہو کر کے ہیرو لوگوں کی سٹائل مار رہے ہیں, کہیں اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھ رہے, کہیں سلمان خان سمجھ رہے, اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے. ہماری جماعت ایک دفعہ ایک علاقے میں چل رہی تھی, ایک کارگزاری سناؤں گا چھوٹی سی. آپ لوگوں کو بور تو نہیں ہو رہا نا بھائی؟ جی نہیں ہو رہا ہے تو بول دو تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پتہ نہیں کچھ گلے میں خراش سی ہو رہی. ایک علاقے میں ایک زمانے میں ہم 4 مہینے لگا رہے تھے, تو ایک علاقے میں جماعت گئی, وہاں پہ ایک ساتھی نے عجیب کارگزاری سنی. اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ جو ہے ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور کئی ہزار لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اب حکومت کی طرف سے آتے لوگ, لاشوں کو چھانٹا. اب جس کا چہرہ مورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھا رہا تھا, چہرے پہ داڑھی تھی, ٹوپی تھی, لباس تھا, تو کہا کہ مسلمان کی لاش ہے, اس کو دفنا دو. اور بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کا چہرہ مورا, لباس سنت طریقے پہ نہیں تھا, تو ان کو غیر ایمان والوں کے ساتھ میں کہا کہ اس کو جلا دو. ایک ساتھی اپنے دعوت تبلیغ کا بہت پریشان ہوا یہ دیکھ کر کے, اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی, یا اللہ اس کے اندر بہت سارے مسلمان ہوئیں گے جو چہرہ نہیں ہونے کی وجہ سے, لباس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا رہے, اور دنیا کی آگ میں جلا دیے جائیں گے. اس نوجوان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی, اس نے آ کر کے حکومت والوں کو کہا کہ بھائی دیکھو اس میں بہت سارے مسلمانوں کی لاش ہے, آپ اس طرح ان کو نہیں جلا سکتے. ارے تو بولے کیسے پہچانیں گے, کیسا پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر ایمان والا ہے کہ ایمان والا, کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی, اس نے کہا ہاں ایک چھپی ہوئی سنت ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے. تو لاشوں کی شرمگاہ کو کھول کر کے دیکھا گیا تو کئی ایک لاشیں جو ہے مسلمانوں کی نکلی, لہذا ان کو جو ہے دفن کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھپی ہوئی سنت کی بدولت اس خدا نے دنیا کی آنکھ سے بچایا. اگر زندگی مستقل سنت پہ ہوگی تو کیا خدا جہنم کی آنکھ سے نہیں بچائے گا؟ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہم رات کو جب نکلتے ہیں نا ہمارے ویکینڈ پہ, وہاں پہ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے پولیس والے, ڈرنک اینڈ ڈرائیو ایسا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ان کے پاس میں, ایک آلہ ہوتا ہے, وہ ایسے منہ کے پاس لے کے جاتے, دیکھتے ہیں تو اس میں بتاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے کہ نہیں پی ہے. اگر شراب پی ہوئی ہے تو فوراً جو ہے گاڑی کو سائڈ میں لگاتے ہیں اور اس کو اریسٹ کرتے ہیں, فائن مارتے ہیں. تو اکثر میں اپنی فیملی کے ساتھ میں جب گزرتا ہوں رات کو وہاں سے, تو وہ دیکھتے ہیں مجھے پولیس والا ایسا, جاؤ جاؤ سب جاؤ, بالکل گاڑی کے قریب بھی نہیں آتا, صرف میرا چہرہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب ہے, اس کے چہرے پہ تو اس کے نبی کی سنت ہے, تو یہ جو ہے دارو تو نہیں پیے گا, تو دور سے کہتا جاؤ. اور بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو, بی ایم ڈبلیو, مرسیڈیز والوں کو, بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں والوں کو رکاتا ہے, کانچ نیچے کرا کے منہ کے اندر جو ہے وہ انسٹرومنٹ لگا دیتا ہے.
تو میرے گھر والے اکثر پوچھتے یہ آپ کا ایسا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ نبی کی سنت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوف دل میں ڈالتا ہے، اور یہ نبی کی سنت کا اثر ہے، اللہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ جنت میں بھی ایسی داخل کرے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں غفلت میں پڑ رہے ہیں، بے حسی والی زندگی، جاہلیت والی زندگی۔ تو علم کو عام کرنا ہے، علم کو پھیلانا ہے، بچوں کو بچپن سے جو ہے مکتب میں مدارسوں میں ڈال کر کے ان کو علم کی جو ہے وہ حقیقت ان کے سامنے لانا ہے، ان پر چھوٹی سی عمر سے محنتیں کرنا ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ مجھے جب پتا چلا مفتی عمر صاحب نے مجھے جو ہے دعوت دی، مدعو کیا، تو میں تیار ہو گیا، الحمدللہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے اس جگہ پہ ایسے علاقوں کے اندر مدرسے بنے۔ لیکن یہ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، ٹیم ورک ہے، یہ سب کے تعاون سے، سب کی سوچ اور سب کی محنت اور سب کی لگن اور سب کی فکر سے یہ چیز بنیاد پڑی گی اس کی۔ تو یہ جو سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر ہماری فکروں کو ہمیں ڈالنا ہے، اس بنیاد کے اندر اپنی فکروں کو ڈالنا ہے، کیونکہ فکر جو وہ ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی ماں ہے فکر۔ تو ہمیں اگر فکر پیدا ہو گئی کہ اس مدارس کو بنانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، اور یہاں ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری نسلیں پڑھیں گی، دیکھو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر ایسی سازشیں کی جا رہی ہے، ایسے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں، کس طرح مسلمان کے بچوں کو جو ہے نشوں میں مبتلا کیا جائے، کس طرح سے مسلمان کی بچیوں کو جو ہے وہ ورگلا جائے، بہکایا جائے، کیسے ان کو ان کے ایمان سے ہٹایا جائے، کیسے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اس کی محنتیں بہت زبردست ہوئی، کیونکہ میں اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، جماعت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے میں محنت کر رہا ہوں، الگ الگ علاقوں میں جانا ہوتا ہے، تو ایسے ایسے واقعے، ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمارا جان، مال، وقت، ساری ہمارے جذبات، ہماری ساری زندگی سب کچھ لگ جائے، لیکن اللہ کے دین کے مدارس قائم ہوں، بچے اور بچیاں ہمارے جو ہے تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، ایمان کی محنت کرنے والے بنے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر برائی سے روکنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو آج کوئی کالج میں، کوئی اسکول میں، کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں، کوئی انسٹیٹیوٹ میں کہیں جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ انسان نہیں بنایا جا رہا ہے، ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، انجینئر بنایا جا رہا ہے، سائنٹسٹ بنایا جا رہا ہے، آفیسر بنایا، سب کچھ بنایا جا رہا ہے، لیکن انسان نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اور انسان بنانے والی چیز جو ہے وہ دین ہے، جو ان مدارسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، ورنہ یہ انسان اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا تو جانور اور حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ تو جاہل بھی اور ظالم بھی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایسے بہت سارے مدارس، ہم جیسے گنہگار لوگ گناہ کی دنیا کو چھوڑ کر دین کی محنت میں لگے، فکریں پیدا ہوئی، ہم نے جو ہے مدارسیں بنائے، مسجدیں بنائی، ہم جیسے لوگوں نے، گنہگار اور بدکار اور سیاکار لوگوں نے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لوں۔ اللہ نے چینٹی سے لے لیا، مچھر سے لے لیا، مکڑی سے لے لیا، کبوتر سے، اللہ نے کسی سے بھی لے لیا اور کسی سے بھی لے لے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنا تعاون کریں اس مدرسے کے اندر، اپنا مال لگائے، اپنا جان لگائے، اپنی فکریں لگائے، اپنا وقت لگائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تو کسی سے بھی لے گا، ہم جیسے گنہگاروں کو لا کے کھڑا کرے گا اور اللہ لے لے گا اپنے دین کا کام، مسجدیں بنا دے گا، مدرسے بن جائیں گے، ہاں، لیکن ہم کہاں، ہمارا کیا ہوا؟ ہم کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے بھائی فکریں کرو، نیتیں کرو کہ ہم جو ہے ایسے علمی مدارسوں کو قائم کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں جو مدارس قائم کرے، مولانا عمر صاحب، مفتی عمر صاحب کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کو مورل سپورٹ کی ضرورت دیں۔ مال تو کہیں سے بھی آ جائے تھا بھائی، ہاں، اپنی جان لگائے، اپنا وقت لگائے، مورل سپورٹ دیں، ہاں، اور اپنی حیثیت اور استعداد سے زیادہ دیں مال۔ جیسے بھی مولانا نے کہا نا
کہ جس کی حیثیت 50,000 کی تھی اس نے لاکھ روپے دیے. تو یہ مال اللہ کے دین پر لگ رہا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا. اللہ کہتا ہے تیری جان بھی تیرا مال بھی سب اللہ کا ہے نا. ہاں, اللہ کے دین کے اوپر اللہ کا دیا ہوا جان مال لگانا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تیرے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب اللہ نے دیا بھی اسی نے اور خریدار بھی وہی, دینے والا بھی وہی اور خریدار بھی وہی, وہ بھی کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو ننگے آئے تھے دنیا کے اندر, سب کچھ اللہ نے دیا. اب اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری, ہمارا یہ فرائض ہے کہ ہم جو ہے اس کو خوب خرچ کریں, اللہ کے دین کے اوپر لگائیں گے سب انشاءاللہ, انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عزت رکھیں گے میری. انشاءاللہ. مفتی صاحب نے بڑی امیدوں سے بلایا ہے, زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو ہے آپ دیکھو گے چند سال کے اندر جو ہے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا, اور کچھ تھک گیا اصل میں, ہو نہیں رہا ہے, پسینہ پسینہ آ رہا ہے, پورا گیلا ہو گیا, یہ دیکھو پورا گیلا ہو گیا. اور ابھی کون بات کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے.